أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. اس لیے ایسے مسجد ضرار کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا، جیسے کہ میں نے عرض کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہو رہے تھے، اس وقت منافقوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، آپ مسجد میں تشریف لائیں اور مسجد میں آ کے 2 رکعت نماز ادا فرما دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے اور لوگ مسجد میں آنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مصروف تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ابھی میں غزوے کے لیے روانہ ہو رہا ہوں، واپسی پہ انشاءاللہ نماز پڑھوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدہ فرما لیا، لیکن راستے میں یہ آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ منافقوں نے مسجد ضرار مسجد بنائی ہے جو مسلمانوں کے نقصان کے لیے اور اپنے کفر کے پہ قائم رہنے کے لیے اور مسلمانوں کے درمیان توڑ پھوڑ کرنے کے لیے اور اپنے پناہ کے لیے یہ مسجد تعمیر کی ہے۔ یہ آیتیں واپسی پہ مدینہ پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے سے پہلے 2 صحابہ کرام کو بھیج دیا مدینہ منورہ، اور انہوں نے جا کے مسجد ضرار کو گرا دیا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وعدہ کر چکے تھے، لہذا اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات ارشاد فرما دی، لا تقم فیہ ابدا، کبھی آپ نے کھڑے نہیں ہونا اس میں، مسجد میں جا کے نماز پڑھنا تو دور کی بات، وہاں جا کے آپ نے کھڑے بھی نہیں ہونا۔ اور بات وہاں یہاں پھر وہی ہے کہ انداز جو ہے بات کہنے کا وہ خود بتا رہا ہے کہ اتھارٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم ماننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات حکم دینے والی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی دانش تک یا اپنے علم کی حد تک وعدہ فرما لیا تھا کہ میں کھڑا ہوں گا، میں اس میں آ کے نماز پڑھوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرما لیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ آپ کو اجازت نہیں ہے وہاں جا کے کھڑے ہونے کی بھی، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرما دیا اور پھر مسجد کو گرا دیا گیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پہ ہے پہلے دن سے، احق کو اس بات کی زیادہ حقدار ہے ان تقوم فیہ ہے کہ تو اس میں کھڑا ہو۔ تقوی پہ کون سی مسجد، کس کی بنیاد ہے تقوی کی؟ دونوں مسجد سے مراد ہیں، دونوں کے بارے میں احادیث ہیں، مسجد نبوی کے بارے میں بھی اور مسجد قباء کے بارے میں۔ لہذا مفسرین نے یہی بات لکھی ہے کہ مسجد قباء اور مسجد نبوی دونوں اس سے مراد ہیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قباء میں تشریف لے گئے، جب ہجرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پہلا پڑاؤ قباء میں تھا، اور تقریباً مختلف روایتیں ہیں، 1 ہفتہ قیام ہوا یا 10 دن ہوا، 14 دن ہوئے، 24 دن ہوئے، لیکن جتنا بھی قیام ہوا، 14 دن قیام ہوا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کا ہی کام مکمل فرمایا قباء میں رہ کے۔ اور اس مسجد میں بھی جس طرح مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، اسی طرح مسجد قباء کی تعمیر میں بھی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا، مزدوروں کی طرح ساتھ کام کرتے رہے صحابہ کرام کے۔ اور پھر جب قباء سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں بھی سب سے پہلا جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی رہائش کے بعد وہ یہی تھا کہ مسجد کی تعمیر فرمائی۔ دونوں مساجد جو ہیں، مسجد نبوی کے بارے میں بعض صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف ہوا کہ یہ مسجد کون سی ہے جس کی بنیاد تقوی پہ ہے، تو دونوں صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی میری مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پہ ہے۔
دوسری حدیث یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں تشریف لے گئے، مسجد قباء میں، اور مسجد قباء میں جا کے لوگوں سے یہ بات پوچھی کہ تم لوگ طہارت کیسے کرتے ہو؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طہارت کی تعریف قرآن مجید میں فرمائی ہے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ چنانچہ مسجد قباء کے لوگوں نے یہ بات کہی کہ ہم رفع حاجت کے بعد پانی سے استنجا وغیرہ کرتے ہیں اور پانی سے اپنی طہارت اور صفائی کرتے ہیں، تو اس کی اللہ تعالیٰ نے تحسین فرمائی کہ مٹی سے بھی پاکیزگی تو ہو جاتی ہے، لیکن مٹی سے طہارت کرنے کے بعد دوبارہ پانی سے پھر طہارت کرنا، یہ گویا کہ ایک طرح سے دوہری طہارت حاصل کرنا تھا ان کا، جس کی اللہ تعالیٰ نے تحسین فرمائی۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ مسجد قباء میں بھی اور جو مسجد نبوی تھی، دونوں جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس حصہ لیا۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کا بنفس نفیس مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا بذات خود اس بات کی علامت ہے کہ مسجد جو ہے اس کی کتنی عظمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر سے کہ اجر و ثواب سے محروم رہنا پسند نہیں کیا۔ صحابہ نے عرض بھی کی، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، آپ آرام فرمائیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود ساتھ مسلسل حصہ لیتے رہے۔ فرمایا کہ مسجد جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہترین سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ ہے۔ فرمایا کہ مسجد جو ہے یہ مومن کا گھر ہے، اس کی مومن کو اسی طرح حفاظت اور دیکھ بھال کرنی چاہیے جس طرح مومن اپنے گھر کی، بلکہ اس سے بھی زیادہ آسان طریقے سے دیکھ بھال اور حفاظت کرنی چاہیے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ انسان کی موت کے بعد جن چیزوں کا عمل انسان کے لیے ثواب جاری رہتا ہے، ان میں سے ایک جو ہے وہ مسجد کی تعمیر بھی ہے۔ اور پھر مختلف احادیث ہیں مسجد کی تعمیر کے ثواب کے بارے میں کہ جو آدمی مسجد تعمیر کرے گا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر تعمیر کریں گے، اور مختلف الفاظ ہیں کہ جنت میں اس کے لیے بہتر گھر تعمیر کیا جائے گا، جنت میں اس کے لیے وسیع گھر تعمیر کیا جائے گا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اگر ایک آدمی چڑیا کے گھونسلے کے برابر مسجد تعمیر کرتا ہے اس کا بھی جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ اور محدثین نے لکھا ہے کہ چڑیا کے گھونسلے سے مراد یہ ہے کہ اگر مسجد کی تعمیر میں وہ چندہ دیتا ہے، اتنا چندہ دیتا ہے جس سے چڑیا کا گھونسلہ بن سکے، مطلب یہ ہے کہ اس میں تعاون کرتا ہے اور اس میں مالی اعانت کرتا ہے، تو فرمایا اس کے لیے اس کا بھی اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے طہارت کی اس میں بہت زیادہ اہمیت کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ طہارت کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اور قباء والے جو ہیں ان کی یہ تعریف فرمائی کہ وہ بہت زیادہ طہارت کرتے ہیں۔ طہارت جو ہے یہ سب سے پہلا اور سب سے بنیادی سبق ہے تعلیم اسلام کا۔ کافر جو ہے وہ جب اسلام لانا چاہتا ہے تو کلمہ پڑھنے سے پہلے ہی اس کو غسل بھی کرنا چاہیے، طہارت حاصل کرنی چاہیے، اور عبادات جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری طہارت کی حالت میں قبول ہوتی ہیں۔ محدثین نے جتنی بھی کتابیں لکھی ہیں احادیث وغیرہ کی، ان سب میں ابتدا جو ہے وہ تعلیم اور تربیت کی طہارت سے ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جو وحی نازل فرمائی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر، پاکیزگی حاصل کرو، اپنے کپڑوں کو بھی پاک رکھو نماز کے لیے،
شرط ہے یہ کہ جسم بھی پاک ہو اور انسان کے کپڑے بھی پاک ہوں اور جگہ بھی پاک ہو، تینوں باتوں کی شرط ہے۔ اور فرمایا کہ ہر طرح کی گندگی سے کو بھی اپنے آپ سے دور رکھو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، چونکہ یہ تو مسئلہ مسجد ضرار کے حوالے سے آ گیا کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں منع کیا گیا کہ اس مسجد کی جو بنیاد ہے وہ تقوی پہ نہیں ہے، وہ مسلمانوں کے نقصان پہ ہے، مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنا اس کی بنیاد ہے، اور اپنی جو منافقانہ سازشیں ہیں ان کے لیے بطور گھات اس کو، بطور پناہ گاہ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ۔ اب آگے چونکہ یہ دونوں مسجدوں کا تقابل آ گیا کہ اللہ کو مسجد کون سی پسند ہے اور منافقوں نے مسجد کون سی بنانی چاہی، لہذا آگے اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی نیت اور ان کا عمل اور اس کے مقابلے میں مومنوں کی نیت اور ان کے عمل کا تقابل جو ہے وہ فرمایا ہے ایک مثال دے کے۔ مثال یہ ہے، افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ و رضوان، افمن بلا وہ شخص جو اسس بنیانہ جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی علی تقوی من اللہ سے تقوی کرتے ہوئے، ورضوان اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ ایک وہ آدمی ہے جو ایک ایسی عمارت بناتا ہے جس کی بنیاد تقوی اور اللہ کی رضا ہے، خیر کیا وہ عمارت وہ شخص بہتر ہے امن اسس بنیانہ، یا وہ شخص جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی علی شفا ایک کنارے پہ، شفا کا معنی کنارہ، جرف ہار، جرف کہتے ہیں اس جگہ کو دریا کے کنارے پانی جو ہے وہ نیچے، پانی لگ کے نیچے والی جگہ جو ہے وہ خالی ہو جائے، اوپر سے بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ وہ جگہ موجود ہے، زمین موجود ہے، لیکن دریا کا یا سمندر کا پانی لگ کے دیوار سے اس کی نچلی سطح کو خالی کر دے، جس طرح غار ہوتی ہے یا کھو ہوتی ہے، ایک غار کی کیفیت صورت بن جائے اس کی۔ تو فرمایا کہ اور وہ جو زمین ہے اوپر والی جو بظاہر ٹھیک نظر آتی ہے وہ بھی گرنے والی، وہ ہار کا معنی گرنے والی، وہ غار یا کھو ایسی ہے جو گرنے ہی والی ہے۔ ایک آدمی اپنی عمارت کی بنیاد اس جگہ پہ رکھتا ہے، فَأَنْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جیسے ہی وہ عمارت تعمیر کی جائے گی وہ فوراً نیچے سمندر میں گر جائے گی، لیکن یہاں چونکہ ذکر پہلے سے منافقوں کا ہو رہا ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ نے صاف صاف یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو عمارت تعمیر کی منافقوں نے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے اس کے نچلے والی زمین جو ہے وہ کھوکھلی ہے، نچلے کی اوپر کی جو سطح ہے وہ بالکل ہموار ہے، خوبصورت ہے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ مطلب یہ کہ اوپر سے منافقوں کا مسلمانوں کا معاملہ برابر ہے، اوپر کی سطح جو زمین کی ہے وہ دونوں جگہ ایک جیسی ہیں۔ ایک وہ آدمی ہے جو ٹھوس جگہ پہ عمارت بنانا چاہتا ہے، ایک آدمی وہ ہے جس کے نچلی اوپر والی سطح جو ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے، اچھی لگ رہی ہے، لیکن اس کی نچلی جو اندر کی سطح ہے وہ کھوکھلی ہو چکی، غار کی شکل اختیار کر چکی۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرق بیان فرمایا ہے، بڑی خوبصورت اور بڑی اچھی مثال اللہ نے دی کہ جو آدمی ٹھوس جگہ پہ عمارت تعمیر کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نیچے اس کی نیت اور عمل جو ہے وہ بڑا پکا، بڑا مخلصانہ ہے، وہ ظاہر کر رہا ہے اس کی نیت اور اس کے وفاداری کو اور اس کے خلوص کو کہ پکی جگہ ہے، اوپر بھی اس کا ویسا ہی ہے جیسا نیچے ہے، اس کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہے۔ منافق جو ہے اس کا ظاہر اور باطن ایک جیسا نہیں ہے، ظاہر بڑا اچھا اور خوبصورت لگ رہا ہے کہ یہ بھی بالکل ویسا ہی ہے جیسے ٹھوس زمین کی سطح ہے، لیکن در حقیقت سمندر کا پانی جو ہے وہ لگ کے اندر سے اس نے اس کو کھوکھلا کر دیا ہے،
غار کی شکل ہے، اوپر اس کا بالکل ویسا ہی ہے جیسے یہ زمین بڑی پکی ہے اور بڑی مضبوط ہے۔ اب ان دونوں جگہ پہ جو آدمی تعمیر کر رہا ہے ان دونوں میں سے اچھا کون ہے، عقل مند کون ہے اور صحیح اور سلامتی والا کون ہے؟ جو ٹھوس جگہ پہ عمارت تعمیر کر رہا ہے وہ عقل مند ہے، وہ سلامتی والا ہے، اور وہ آدمی جو کھوکھلی زمین کے اوپر عمارت اپنی تعمیر کر رہا ہے وہ جیسے ہی عمارت تعمیر کرے گا، عمارت سمیت جو کچھ بھی اس عمارت میں لا کے رکھے گا اور خود اس میں ہوگا، وہ عمارت جو ہے ساری کی ساری سامان کو بھی اور ان کے رہائشیوں کو بھی لے کے نیچے سیدھی جہنم میں چلی جائے گی۔ یہ مثال دی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی جو غزوات پہ جانے سے بہانے بناتے رہے، منافقت کا طرز عمل اختیار کیا، اور اس کے معاملے میں وہ مسلمان جنہوں نے اپنی جان اور مال کی قربانیاں دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے پہ گئے اور پھر واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لائے، ان دونوں کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ ان کی نیتوں میں اور ان کے اعمال میں اتنا فرق ہے جتنا اس مثال میں ہے کہ ایک آدمی نے جو عمارت بنائی وہ محفوظ ہے، سلامتی والی ہے، ٹھوس زمین پہ ہے، اور ایک آدمی وہ ہے جس نے عین ہلاکت کی زمین پہ اپنی عمارت تعمیر کی ہے۔ جیسے ہی عمارت تعمیر ہوگی ویسے ہی وہ سارے کے سارے رہائشیوں کو لے کے سیدھی جہنم میں چلی جائے گی۔ یہ ہے معاملہ خلوص کا اور پکے ایمان کا، اور دوسری طرف معاملہ ہے نفاق کا اور کچے ایمان کا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ مطلب یہ ہے کہ جو آدمی تعمیر کر رہا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کا اندر کیسا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ بے جانے بوجھے کوئی بھی آدمی جب چیز خریدتا ہے تو پوری طرح دیکھ بھال کے لیتا ہے، ایسے نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہ ہو، بلکہ ان کا اندر جو ہے وہ خود انہیں پتہ ہے کہ ہمارے اندر کیا ہے، کھوکھلا پن ہے، اسلام سے وفا نہیں ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ دشمنی ہے، ساری باتوں کا ان کو علم ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، توبہ استغفار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی لا یزال بنیانہم الذی بنوا، بنیانہم ان کی عمارت الذی بنوا جو انہوں نے بنائی، لا یزال اس عمارت کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ ریبتن فی قلوبہم ان کے دلوں میں شک کی بیماری، بے یقینی کی بیماری مسلسل موجود رہے گی۔ نفاق کی جو بنیاد ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو اپنے دل میں پوری طرح اطمینان نہیں کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یا نہیں، باقی یہ قرآن مجید اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے یا نہیں ہے، اسلام باقی سچا مذہب ہے یا نہیں ہے، یہ ہے شک والی بات۔ اور جب وہ مسجد گرا دی گئی تو منافقوں کی دشمنی اور منافقوں کا نفاق وہ پہلے سے اور بھی زیادہ بڑھ گیا، ان کے دلوں میں حسد اور انتقام کے جذبات اور بھی زیادہ ہو گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اب کوئی صورت نہیں کہ جس نفاق میں یہ لوگ پڑ چکے ہیں اس نفاق سے مرتے دم تک یہ نجات نہیں حاصل کر سکیں گے، بلکہ ان کے نفاق میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا رہے گا۔ لا یزال یہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا کہ جس عمارت کی انہوں نے بنیاد رکھی وہ ان کے دلوں میں شک کی جڑ جو ہے مضبوط کرتی رہے گی، دن بدن اس میں اضافہ کرتی رہے گی۔ الا ان تقطع قلوبہم، الا یہ کہ ان کے دل ٹوٹے ٹوٹے ہو جائیں۔ دل ٹوٹے ٹوٹے ہونے سے مراد کیا ہے؟ موت کا آ جانا، حتیٰ کہ موت آ جائے ان کو، یعنی موت تک اب انہوں نے جو راستہ اختیار کیا ہے یا جو نفاق کے کام شروع کیے ہیں اس سے نجات پانا ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ان کے مرتے دم تک یہ نفاق کی بیماری نے لگی رہے گی، بلکہ یہ نفاق کی بیماری آہستہ آہستہ بڑھتی جائے گی۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم رکھتے ہیں اور حکمت والے ہیں۔
اس مثال میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی مذمت فرمائی، منافقوں کی تذلیل فرمائی اور فیصلہ فرما دیا کہ جو انہوں نے بنیاد عمارت تعمیر کی ہے اس کے نتیجے میں وہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ اب دوسری طرف جو جہاد کرنے والے تھے، مخلص صحابہ کرام تھے، ان کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیکن ان کا ذکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے انداز میں فرمایا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ اشتری من المؤمنین خرید لیا مومنوں سے انفسهم ان کی جانیں، واموالهم ان کے مال، بأن کیونکہ لہم الجنہ ان کے لیے جنت ہے۔ یہ آیت جو ہے اس کو مفسرین نے اس کا تعلق قائم کیا ہے بیعت عقبہ سے۔ بیعت عقبہ میں جب دوسری بیعت عقبہ ثانی ہوئی، 11 ہجری میں 6 آدمی مدینہ کے ایمان لائے اور 12 ہجری میں 12 آدمی آئے اور انہوں نے بیعت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ، لیکن اصل بیعت جو ہے وہ وہی ہے جو 13 ہجری میں 73 آدمیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کی تھی۔ اور اس بیعت میں جو باتیں تھیں وہ یہ تھی کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی بات سنیں گے اور آپ کی اطاعت کریں گے۔ دوسری بات یہ تھی کہ جہاں کہیں بھی مال خرچ کرنے کی ضرورت پڑے گی دین کے لیے، وہاں اپنے مال بھی خرچ کریں گے۔ تیسری بات یہ تھی کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے حکم پہ جہاں کہیں بھی دین کو قائم کرنے کے لیے، دین کو پہنچانے کے لیے، دین کی دعوت دینے کے لیے جانیں قربان کرنی پڑی، جانیں قربان بھی کریں گے، اور جہاں کہیں اپنے سرداروں کو، اپنے اعزاء اقارب کو جو راستے کی رکاوٹ بنے گی انہیں قتل کرنا پڑا تو انہیں قتل بھی کریں گے۔ قتل کرنے کا اور قتل ہونے کا یہ وعدہ بھی کیا، اور پھر یہ بھی وعدہ کیا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی حفاظت اس طرح کریں گے جس طرح ہم حفاظت کرتے ہیں اپنے بیوی بچوں کی، تلواروں کے ساتھ۔ اور پھر آخری بات یہ تھی کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ جو بھی آپ اوامر اور نواہی ہمیں بتائیں گے ہم اس پہ عمل کریں گے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے خرید لیا مومنوں سے 2 چیزیں۔ کون کون سی چیز؟ ان کی جان اور ان کا مال۔ اب چونکہ واقعہ تو صحابہ کرام کا ہے لیکن قیامت تک کے لیے ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے مومن کا لفظ استعمال فرمایا کہ ہر آدمی جو اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے وہ یہ بات ذہن میں رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جان اور اس کا مال خرید رکھا ہے۔ اب یہ لفظ جو ہے خریدنے والا بڑا ہی اہم ہے، اور ہر مومن کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ خریدنے کا مطلب کیا ہے۔ ہماری جان اور ہمارا مال، اس کا مالک تو پہلے ہی اللہ ہے، اور اللہ کو خریدنے کی کیا ضرورت ہے، یا اللہ کے خریدنے کا مطلب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بالکل درست ہے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا رازق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے۔ یہ جو کچھ بھی اللہ نے مال ہمیں دے رکھا ہے، دولت دے رکھی ہے، جو نعمتیں دے رکھی ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ ہی ان کا مالک ہے۔ لیکن اس دنیا میں انسان کا امتحان لینے کے لیے عارضی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے ان دونوں چیزوں پہ۔ عارضی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا امتحان لینے کے لیے ان دونوں چیزوں پہ عارضی طور پہ ہمیں اختیار دیا ہے، جان پہ بھی اور مال پہ بھی۔ اب وہ جو اختیار دیا ہے، اگر تو اس اختیار سے آدمی اس اختیار کو سرنڈر کر دے، اگر اس اختیار کو آدمی دستبردار ہو جائے اس سے کہ نہیں جی میں یہ مانتا ہوں کہ میرا کوئی اختیار نہیں ہے میرے جسم پہ بھی اور میرے مال پہ، میں یہ مانتا ہوں
کہ عارضی اختیار ہوتے ہوئے بھی چونکہ اللہ نے خرید لیا، اور بیعت عقبہ ثانی میں بات یہی ہوئی کہ انصار جو آئے تھے مدینہ سے، انہوں نے یہ بات پوچھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ ہم آپ کی حفاظت بھی کریں گے، قتال بھی کریں گے آپ کے لیے، اپنے مال بھی دیں گے آپ کو، آپ کی بات سنیں گے اور آپ کی اطاعت بھی کریں گے، لیکن اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی۔ اب وہی بات یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے کہ میں نے تمہارے مال اور تمہاری جانیں خرید لی ہیں۔ اب جب ایک چیز خرید لی جائے، ایک کار آپ نے خرید لی، اب جس سے آپ نے خرید لی اس کا تو کوئی اس پہ اختیار نہیں، کار پہ، اب تو مکمل اختیار جو ہے وہ آپ کا ہو گیا۔ آپ نے اس کی پیمنٹ کر دی، کار اپنے قبضے میں لے لی، اب آپ اس کو دن کو استعمال کریں، رات کو استعمال کریں، 12 بجے استعمال کریں، 1 بجے استعمال کریں، جہاں لے جانا چاہیں، مکہ لے جانا چاہیں، خرے لے جانا چاہیں، مکمل طور پہ آپ کی مرضی ہے یہ، جس چیز کو آپ نے خرید لیا۔ اب اللہ تعالیٰ بھی مومنوں کو یہ بات جتلانا چاہتے ہیں۔ ایک اختیار تو وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ جبراً نافذ کر سکتے ہیں ہمارے جسم پہ بھی، ہمارے مال پہ بھی۔ ایک تو وہ جبری فیصلہ ہے جو اللہ تعالیٰ جب چاہے نافذ فرما سکتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ تم میں سے کون ایسا ہے جو برضا و رغبت اپنے اس اختیار سے دستبردار ہو جائے کہ نہیں میں اس راستے پہ نہیں جاؤں گا اس لیے کہ اللہ نے اس راستے پہ جانے سے منع کر دیا ہے اور میں اپنی مرضی نہیں کر سکتا، میں اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوں۔ انسان اپنی مرضی سے دستبردار ہو جائے، اب میری مرضی نہیں چل سکتی، میں تو خریدا گیا، میں تو غلام بن گیا۔ اور جب غلام خریدے جاتے تھے تو اس کا مطلب ہی یہ ہوتا تھا کہ اب غلام کی اپنی مرضی بالکل ختم ہو گئی، اب وہ اپنے مالک کی مرضی کے مطابق سارے کام کرے گا۔ اور انسان کے نفس میں ساری چیزیں ہی شامل ہیں۔ اللہ نے ہماری آنکھیں بھی خرید لیں، اللہ نے ہمارے کان بھی خرید لیے، اللہ نے ہمارے دل بھی خرید لیے، ہمارے دماغ بھی خرید لیے۔ ہماری سوچ بھی اب اپنی سوچ نہیں ہونی چاہیے، سوچ وہ ہونی چاہیے جو اللہ کے رسول کی ہے۔ ہماری خواہشات وہ نہیں ہونی چاہیے جو ہمارے دل کی ہیں، ہماری مرضی کی خواہشات ہیں۔ ہماری خواہشات وہ ہونی چاہیے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی خواہشات ہیں۔ ہمارے ہاتھوں کو، ہمارے دل کو، ہمارے پاؤں کو، ہمارے کانوں کو، ہمارے زبان کو وہ کام کرنے چاہیے جس کا اللہ مطالبہ فرماتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے یہ ساری چیزیں خرید رکھی ہیں، اب ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔ اب یہ فرق ہے کافر اور مسلمان میں کہ مومن یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ کی مرضی کے علاوہ نہ کوئی قدم اٹھانا ہے، نہ اپنے ہاتھ سے کوئی کام کرنا ہے، نہ اپنی زبان سے کوئی بات نکالنی ہے، نہ اپنے کانوں سے کوئی بات سننی ہے سوائے اس کے جس کا اللہ نے حکم دے دیا، اس لیے کہ یہ جسم و جان میرا تو ہے نہیں، یہ جسم و جان جو ہے یہ میرا تو ہے نہیں، یہ تو اللہ نے خرید رکھا ہے۔ اب میں اپنی مرضی سے دستبردار ہو چکا ہوں، میں اب اپنی مرضی نہیں کر سکتا اس جسم کے معاملے میں۔ اور یہ معاملہ جو ہے یہ 1 دن کے لیے نہیں، 2 دن کے لیے نہیں، 3 دن کے لیے نہیں، بلکہ یہ معاملہ اللہ نے ادھار پہ رکھا کیوں؟ اللہ نے جو اجر و ثواب کے معاملات ہیں یہ ادھار پہ رکھے کیوں؟ کہ قیامت کو دوں گا میں۔ یہ قیامت پہ رکھے ہی اس لیے ہیں کہ یہ جو معاملہ اللہ کے ساتھ ہم نے کر رکھا ہے، معاہدہ کیا ہے یا کنٹریکٹ کیا ہے، یہ ایسے نہیں ہے کہ انسان دکھاوے کے طور پہ یا عارضی طور پہ 1 سال یا 2 سال تو وہ معاہدہ پورا کرے اور اس کے بعد پھر اپنی مرضی شروع کر دے، یا بعض معاملات میں تو معاہدے پہ انسان عمل کرے، بعض معاملات میں اپنی مرضی کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہماری موت تک یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ مجھ سے کیے ہوئے وعدے پہ قائم رہا یا نہیں رہا، مرنے کے بعد میں اس کو دوں گا جو بدلہ دینا ہے۔
مرنے سے پہلے پہلے یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ ہم نے وہ معاہدہ پورا کیا یا نہیں کیا. اس معاہدے کو پورا کرنا ہے اپنی موت تک. لہذا یہی وجہ ہے کہ اس کا اجر و ثواب اور اس کا جو صلہ ہے وہ مرنے کے بعد ملے گا، مرنے سے پہلے نہیں ہے. معاہدے کو مرنے تک کون پورا کرتا ہے کون پورا نہیں کرتا یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں. اور جس طرح اپنی جان کے معاملے میں، اپنے ہاتھ پاؤں کے معاملے میں، اپنی زبان کے معاملے میں، اپنی کانوں اور آنکھوں کے معاملے میں ہم اب اپنے مالک نہیں رہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے اچھا جی یہ میری مجبوری ہوگی اس وجہ سے میں نے نماز نہیں پڑھی. مجبوری والی بات جو ہے وہ تو ختم ہو گئی. اب جب غلامی اختیار کر لی، اپنے آپ کو بیچ دیا جب اللہ کے آگے، تو پھر بہانے تو سارے ختم ہو جانے چاہیے. اب یہی امتحان ہے ہمارا کہ ہم نے بیچا ہوا ہے اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھوں. اس کے باوجود ہم وہ معاہدہ جو ہے بیچنے والا اس پہ پورے اترتے ہیں یا نہیں اترتے. یہی معاملہ ہمارے مالوں کا ہے. ہمارے مال جو ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے امتحان لینے کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں نے یہ خرید لیے ہیں، ان مالوں کے مالک اب تم نہیں ہو. اس مال کو تم اپنی مرضی سے استعمال نہیں کرو گے، میری مرضی سے استعمال کرو گے. اور اگر انسان اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے وہ معاہدہ پورا نہیں کیا جو اللہ سے کر رکھا ہے کہ اللہ نے خرید لیا. اللہ نے ہماری جانیں بھی خرید لیں اور ساری زندگی کے لیے خرید لی. ہمارے مال بھی خرید رکھے ہیں اور ساری زندگی کے لیے خرید رکھے ہیں. اور یہی وہ بات ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، قیامت کے دن انسان اپنے قدموں سے اس وقت نہیں ہٹ سکے گا جب تک اللہ تعالیٰ کے حضور 5 باتوں کے جواب نہ دے لے. ساری زندگی اس نے کیسے گزاری؟ اللہ کی فرما برداری میں یا اللہ کی نافرمانی میں؟ اللہ کی فرما برداری میں یا اللہ کی نافرمانی میں؟ اور پھر جوانی کا عرصہ کیسے گزارا؟ جوانی کے عرصے میں انسان کی قوتیں، انسان کی صلاحیتیں بھرپور ہوتی ہیں اور انسان جو بھی عزم کر لے، جو ارادہ کر لے وہ پورا کر کے چھوڑتا ہے. اس لیے جوانی کا الگ سے سوال ہوگا کہ تم نے اپنی جوانی کیسے بسر کی. یہ 2 سوال زندگی کے بارے میں ہو گیا اور 2 ہی سوال مال کے بارے میں ہوں گے کہ تم نے مال کمایا کیسے اور خرچ کیسے کیا. کمایا کیسے؟ کمانے کے لیے بھی اللہ اور اللہ کے رسول نے حدود و قیود بتا دی کہ مال جو کمانا ہے اپنی مرضی سے نہیں کما سکتے، حلال طریقوں سے رزق کماؤ گے. اور خرچ کرنے کے بارے میں بھی حدود و قیود بتا دی کہ یہ جائز حدود ہیں خرچ کرنے کے، ان حدود سے باہر تم مال خرچ بھی نہیں کر سکتے. دونوں باتوں کا سوال ہوگا کہ مال تم نے کمایا کیسے اور مال خرچ کیسے کیا. اور 5واں سوال یہ ہوگا کہ جو کچھ علم تمہیں حاصل تھا اس کے مطابق تم نے عمل کیسے کیا. ان سوالوں میں بھی یہ سوال جو سوال اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کرنے والے ہیں ان کا حاصل بھی یہی ہے کہ اب یہ اگر ہم نے کلمہ پڑھ رکھا ہے تو یہ کلمہ ہی معاہدہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یہی کنٹریکٹ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ اب ہم ایمان لاتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو بیچتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں، اپنی جانوں کو بھی اور اپنے مالوں کو بھی. اپنی مرضی سے اور اپنے اختیار سے دستبردار ہوتے ہیں، اپنی خواہشات سے دستبردار ہوتے ہیں. جو اللہ فرمائے گا، جو اللہ کا رسول فرمائے گا اسی کے مطابق ہم اپنی زندگی بسر کریں گے. فرمایا کہ یقاتلون فی سبیل اللہ، مومن جو ہے اس معاہدے کے تحت یقاتلون فی سبیل اللہ، قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. معاہدے کی سب سے پہلی شک کون سی ہے؟ جہاد کی، جس سے منافقوں نے جی چرایا. اس معاہدے میں سب سے پہلی بات کا اللہ تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا وہ جہاد کی بات ہے. یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں. فیقتلون ویقتلون،
کافروں اور مشرکوں کو قتل کرتے ہیں اور ان کے ہاتھوں سے قتل ہوتے ہیں. دونوں کا بڑا درجہ ہے. کافروں اور مشرکوں کو قتال کے وقت جب کھلی جنگ ہو رہی ہو، ویسے کسی کو جب جنگ کا زمانہ نہیں ہے ویسے کسی کو دکھ پہنچانا، کسی کو اذیت پہنچانا، کسی کو قتل کرنا، کسی پہ حملہ کرنا، یہ قطعاً ممنوع ہے. اور خاص طور پہ جو بے گناہ لوگ ہیں، جس نے کوئی نقصان نہیں کیا، جس نے کچھ بگاڑا نہیں ہے، اس کا نقصان کرنا یا اس پہ حملہ کرنا یا اس کو قتل کر دینا، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. زندگی جو ہے وہ کافر کی اس لیے نہیں لی جا سکتی کہ وہ کافر ہے. جس طرح مسلمان کی زندگی قیمتی ہے، اسی طرح اسلام نے کافر کی زندگی کو بھی قیمتی قرار دیا ہے کہ اس کو محض اس وجہ سے قتل نہیں کر سکتے وہ کافر اور مشرک ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو قتال کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ اس وقت ہے جب اعلان جنگ ہو جائے دونوں طرف سے. جب دونوں طرف سے جنگ چھڑ جائے تب ہے یہ حکم. ایسے نہیں ہے کہ جنگ نہیں ہے، زمانہ امن ہے اور انسان کسی کو کافر یا مشرک سمجھتے ہوئے اس کو ہلاک کر دے یا اس کو قتل کر دے یا مار ڈالے، یہ اجازت نہیں ہے. وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ وعدہ ہے علیہ، اور اس وعدے کو پورا کرنا اللہ کے ذمے ہے. واجب ہے اللہ پہ کہ وہ یہ وعدہ پورا کرے کہ جب انسان اس معاہدے کی اس شک پہ عمل کر لے، کافروں اور مشرکوں کے ساتھ قتال کی، انہیں قتل بھی کرے اور ان کے ہاتھوں قتل بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ کے ذمے اب اس وعدے کو پورا کرنا واجب ہو گیا. اور وہ وعدہ جو ہے وہ بالکل سچا ہے، حقاً وہ سچا وعدہ ہے. فی التوراۃ، تورات میں بھی اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے، والانجیل، انجیل میں بھی اللہ نے یہ وعدہ فرمایا ہے، والقرآن، اور قرآن میں بھی یہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے. ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور وعدہ وفا کرنے میں، وعدہ پورا کرنے میں اللہ سے بڑھ کے سچا کون ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے کمی نہیں ہوگی وعدہ پورا کرنے میں. جو کسر اور کوتاہی ہوگی، اگر وہ بات پوری نہیں ہو سکی تو وہ ہماری کمی کوتاہی کی وجہ سے نہیں ہوگی. اگر ایک آدمی میدان جنگ میں جاتا ہے، قتال کرتا ہے، قتل کرتا ہے، قتل ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ جنت میں نہیں جاتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وعدہ اللہ کی طرف سے پورا نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی جس نے قتال کیا جا کے یا جو قتل ہوا جا کے، وہ دین کے لیے قتل نہیں ہوا، اس کی نیت میں کھوٹ تھا، اس کی طرف سے کوتاہی تھی. کمی انسانوں کی طرف سے ہو سکتی ہے. لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ اپنے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں فرماتے. اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوا کوئی وعدہ پورا نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اللہ نے وعدہ پورا نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اس پہ عمل نہیں کر سکے. جو مطالبہ کیا گیا تھا ہم سے، ہم اس مطالبے کو پورا نہیں کر سکے، ہماری طرف سے کوتاہی ہوئی، ہماری طرف سے قصور ہوا. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، فاستبشروا، پس خوش ہو جاؤ اس بیع پہ، اس سودے پہ، اس معاہدے پہ جو تم نے سودا کیا اللہ کے ساتھ. بڑا نفع والا سودا ہے، بڑا فائدے والا سودا ہے. ساری مال اور دولت، ساری دنیا بھی انسان اگر کھو کے اللہ کو راضی کر سکے تو تب بھی یہ فائدے والا سودا ہے. صہیب رومی مکہ سے ہجرت کرنے لگے تو روک لیا کافروں نے کہ تم نے بڑا مال کمایا یہاں سے، اب ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے، ہماری معیشت کو تم خراب کرو گے. حضرت صہیب رومی کہنے لگے کہ اگر وہ مال جو میں نے کمایا ہے یہاں رہ کے سارے کا سارا مال تمہارے حوالے کر دوں تو کیا پھر مجھے جانے دو گے ہجرت کر کے مدینہ منورہ؟ کافروں نے کہا کہ ہاں، اگر تم
مال سارا ہمارے والے کر دو تو پھر ہمیں تم سے کوئی غرض نہیں ہے۔ کافر کی جو زیادہ سے زیادہ عقل کام کر سکتی ہے وہ مال دولت تک۔ کافر کی جو پہنچا سوچ کی وہ صرف دنیا کے مال دولت تک کے لیے ہے کہ ہاں اگر تم مال دولت اپنا چھوڑ کے جاتے ہو تو پھر چلے جاؤ، ہمیں پھر تمہاری فکر نہیں ہے۔ حضرت صاحب رومی نے وہ مال ان کے حوالے کیا کہ فلاں جگہ میرا سارا مال پڑا ہے، جا کے لے لو، اور خود ہجرت کر کے چلے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ صاحب نفع کا سودا کر کے آئے ہو، دنیا کا مال دے کے آخرت تم نے حاصل کر لی ہے، نفع کا سودا کیا تم نے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو آدمی اللہ سے یہ معاہدہ کر لے اور اللہ سے اس معاہدے پہ پورا اتر آئے، نہ اپنی جان کو اپنی جان سمجھے، نہ اپنے مال کو اپنا مال سمجھے، اپنی جان کو بھی اللہ کی جان سمجھے، ہاتھوں کو اللہ کے ہاتھ۔ اور یہ وہی بات ہے، حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات یہ ارشاد فرمائی ہے کہ انسان جب اللہ کے قریب پہنچ جاتا ہے تو اس کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ بن جاتے ہیں، اس کے پاؤں اللہ کے پاؤں بن جاتے ہیں، اس کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں بن جاتی ہیں، اس کے کان اللہ کے کان بن جاتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ان ہاتھوں سے اللہ کی رضا والے عمل کے علاوہ کوئی عمل نہیں کرتا، وہی عمل کرتا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اپنے پاؤں سے چل کے اسی طرف جاتا ہے جس طرف چل کے جانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس کے علاوہ کسی دوسری طرف چل کے جاتا نہیں۔ اور اسی طرح انسان کی زبان اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتی، اور کان اللہ کی رضا اور اللہ کی مرضی کے علاوہ کوئی بات نہیں سنتے۔ سب چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی رضا کے تابع ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح انسان جو ہے وہ مال بھی اللہ کی رضا کے بغیر اور اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر نہ کماتا ہے نہ خرچ کرتا ہے۔ بذالک هو الفوز العظیم، اور یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ان مومنوں کی کچھ مزید نشانیاں بتائی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے بیع کی، جنہوں نے اللہ سے سودا کیا، یا جنہوں نے اللہ سے معاہدہ کر لیا۔ اس معاہدے کی پہلی شک کیا تھی؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اب اس کے بعد ہیں باقی باتیں، ایمان لانے کے بعد ہے انسان کے ایمان کا اور اس کے نفاق کا امتحان جہاد میں ہی ہوتا ہے۔ نمازیں پڑھنا جو ہے یہ تو اب ہماری اپنی کمزوری ہے، ہماری اپنی بد نصیبی ہے، یہ 5 نمازیں پڑھنے بھی ہمارے لیے مشکل ہے، لیکن حقیقت میں نماز پڑھنے میں کوئی نقصان تو نہیں ہے انسان کا، کوئی خطرہ تو نہیں ہے مسجد میں جانے میں، کوئی پریشانی یا تو مصیبت تو نہیں آتی۔ اسی طرح صدقہ اور خیرات ہے، حج اور عمرہ ہے، باقی جتنے بھی نیکی کے کام ہیں ان میں کوئی تکلیف یا کوئی مصیبت نہیں اٹھانی پڑتی۔ لیکن جہاد میں یہ بات تو ذہن میں رکھ کے جانی ہے کہ ممکن ہے واپس نہ آئے۔ اور یہی وہ فرق تھا منافقوں میں اور مسلمانوں میں کہ مسلمان جو تھے وہ جہاد پہ نکلتے ہی اس نیت کے ساتھ تھے کہ اللہ ہمیں واپس نہ لائے۔ عمر بن جموع بیچارے لنگڑے تھے، 4 جوان بیٹے، وہ بھی جہاد پہ جانے کے لیے ضد کرنے والے، باپ کو روکنے والے کہ ابا جان آپ گھر پہ رہیں، آپ معذور ہیں، آپ پہ جہاد واجب نہیں ہے، ہم آپ کی جگہ جہاد پہ جا رہے ہیں۔ حتیٰ کہ معاملہ جو ہے وہ اتنا بڑھ گیا کہ بیٹوں کو آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکایت کرنی پڑی کہ یا رسول اللہ ہمارا والد جو ہے وہ معذور ہے، جہاد واجب نہیں ہے ان پہ، وہ ضد کرتے ہیں جہاد پہ جانے کے لیے۔ اور جب پوچھا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے پوچھا تو بات وہی تھی، یا رسول اللہ میں اس نیت سے جانا چاہتا ہوں شاید اللہ مجھے شہادت دے دے۔ گھر سے نکلتے ہوئے بھی مومن جو ہے اس کی نیت یہ ہے کہ میں اپنے گھر میں واپس نہ آؤں، اللہ کی راہ میں جان قربان کر دوں۔ اور یہ وہ شعور تھا جو اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو عطا فرمایا، اور یہ خوش نصیبی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی موجودگی تھی۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو تھے، کم سن بچے،
ان میں بھی یہ شعور پیدا ہو گیا کہ ہمیں کافروں اور مشرکوں کے خلاف لڑنا ہے اور شہید ہونا ہے، اور تمنا یہ ہے کہ ہم اپنے گھر سے جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہیں شہید کی شہادت کا مرتبہ دے دے، ہم واپس اپنے گھروں کو نہ لوٹیں۔ عمیر بن ابی وقاص چھوٹے تھے، 15 سال سے کم عمر تھی، لیکن یہ شعور اللہ نے دے دیا ان کو۔ اسی 14-13 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر سے نکال دیا ان کو کہ تم جانے کے قابل نہیں ہو، تمہاری عمر چھوٹی ہے۔ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں تو اس لیے جا رہا ہوں کہ اپنے گھر واپس نہ آؤں، میں وہیں میدان جنگ میں شہید ہو جاؤں۔ اور واقعی جن کی اس نیت سے جو جاتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی مرادیں پوری کر لیتے تھے۔ وہ عمیر بن ابی وقاص بھی شہید ہو گئے، اور عمر بن جموح جو اس نیت سے نکلے تھے وہ بھی شہید ہو گئے۔ تمنا یہ تھی یا رسول اللہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح میں لنگڑاتے لنگڑاتے یہاں اپنی زندگی بسر کر رہا ہوں، اسی طرح لنگڑاتے لنگڑاتے جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ نے نیت پوری کر دی۔ یہ پہلا نقطہ ہے یا پہلی دفعہ ہے اس معاہدے کی جو مومن آدمی اللہ سے کرتا ہے کہ اس کی راہ میں جہاد کروں گا، قتل کروں گا بھی اور قتل ہوں گا بھی۔ اگلی بات اللہ نے یہ فرمائی کہ ان مومنوں کی دوسری نشانی یہ ہے التائبون، وہ توبہ کرتے ہیں۔ اب جو لوگ رہ گئے تھے، کچھ لوگ تو نفاق کی وجہ سے رہے اور کچھ عارضی سستی کی وجہ سے، عارضی کمزوری کی وجہ سے رہ گئے تھے، اور انہوں نے توبہ ہی کا راستہ اختیار کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پہ کوئی بہانہ نہیں بنایا، سیدھی طرح اعتراف کر لیا کہ یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، ہماری اپنی کمزوری تھی، ہماری اپنی سستی تھی۔ فرمایا کہ تائبون وہ توبہ کر لیتے ہیں، اور جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ کرنے والا، سچی توبہ کرنے والا وہ تو ایسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور پھر توبہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح ایک آدمی گم ہو اور وہ اپنے آپ واپس گھر آ جائے تو جتنی خوشی گھر والوں کو ہوتی ہے، توبہ کرنے پہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی خوش ہوتے ہیں بندے سے کہ بندہ گمراہی کے راستے سے پلٹ کے میرے راستے پہ آ گیا ہے، اللہ توبہ سے خوش ہوتے ہیں۔ اور پھر اگلی بات یہ فرمائی العابدون کہ وہ مومن جو ہے جنہوں نے معاہدہ کیا اللہ سے، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرتے۔ الحامدون، حامد کا معنی ویسے تو ہے تعریف کرنے والا، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں۔ اللہ کا ذکر کرنے کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی باتیں جو تسبیح کے کلمات ہیں جنہیں ہم زیادہ اہمیت نہیں دیتے، بہت اجر و ثواب ہے ان کا، بڑا اللہ تعالیٰ نے فضل اور کرم فرمایا ہے اہل ایمان پہ کہ ان کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی بہانے اور بڑے ہی راستے رکھے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی کہے، ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر اس کے گناہ ہوں گے اللہ وہ بھی معاف فرما دے گا۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ 100 اونٹ صدقہ کرنے کے برابر ہے اس کا اجر و ثواب۔ 100 اونٹ صدقہ کرنے کا اجر و ثواب ہے اس آدمی کے لیے جو 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی کہے گا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو آدمی 100 دفعہ الحمدللہ کہے، 100 دفعہ الحمدللہ کہنا، ایک اس کا تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے یہ نیکیوں سے بھر جاتی ہے۔ ایک دفعہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے سے، اور الحمدللہ کہنے سے میزان کا پلڑا بھر جاتا ہے۔ لیکن دوسری حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک دفعہ الحمدللہ کہنے سے انسان کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنے 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں
صدقہ کرنے کا جتنا ثواب ہے ایک دفعہ الحمدللہ کہنے کا اتنا ثواب ہے. اور پھر اسی طرح فرمایا کہ 100 دفعہ اللہ اکبر کہنے کا ثواب اتنا ہے جس طرح ایک آدمی 100 اونٹ ذبح کر کے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے. یہ معمولی تسبیحات ہیں، لیکن ان تسبیحات کا اجر و ثواب اللہ نے اتنا رکھا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اور پھر ان تسبیحات کا جو مجموعہ ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ مجھے کوئی نیکی کی بات بتائیں، کوئی خیر اور بھلائی کی بات بتائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تم یہ پڑھو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آدمی وہ سن کے چلا گیا، لیکن جب اس نے غور کیا تو پھر کچھ سوچ کے واپس آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آج کہنے لگا یا رسول اللہ یہ جو کلمات آپ نے بتائے ان میں تو اللہ کی حمد و ثنا ہے، میرے لیے کیا ہے؟ مطلب یہ کہ اس میں کچھ ایسی بھی چیز ہونی چاہیے جس میں میرے فائدے کی بات بھی ہو. اللہ کی حمد و ثنا تو ٹھیک ہے وہ کرنی چاہیے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ چاروں کلمے جو ہیں یہ تو اللہ کی حمد و ثنا کے ہیں، مجھے اسے کیا حاصل ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ جا، بٹھایا اس کو اور اس کو یہ بتایا کہ جب تم کہو گے نا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے تو نے سچ کہا. جب تم کہو گے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے کہ میرے بندے نے سچ کہا. جب تم کہو گے لا الہ الا اللہ، اللہ فرمائیں گے میرے بندے نے سچ کہا. اور جب کہو گے اللہ اکبر تو اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے تو نے سچ کہا. اور یہ کلمے کہنے کے بعد جب تم یہ کہو گے اللہم اغفر لی، یا اللہ میرے گناہ معاف فرما دے، تو اللہ فرمائے گا کہ میں نے تیرے گناہ معاف کیے. اور جب تم یہ کلمے کہنے کے بعد یہ کہو گے اللہم ارزقنی، یا اللہ مجھے رزق دے، اللہ فرمائے گا کہ میں نے تجھے رزق دے دیا. اور جب یہ کلمے کہنے کے بعد یہ کہو گے اللہم ارحمنی، یا اللہ مجھ پہ رحم فرما، اللہ فرمائیں گے کہ میں نے تجھ پہ رحم فرما دیا. وہ آدمی خوش ہو کے چلا گیا. حدیث میں ہے کہ اس آدمی نے اپنے ہاتھ پہ 7 الفاظ گنے. 7 الفاظ گنے. 7 کون کون سے؟ سبحان اللہ 1، والحمدللہ 2، لا الہ الا اللہ 3، اللہ اکبر 4. اس کے بعد 5واں کون سا؟ اللہم اغفر لی. 6واں اللہم ارحمنی. اور 7واں اللہم ارزقنی. صحابہ کہتے ہیں کہ اس آدمی نے یہ 5 کلمے اپنی انگلیوں پہ گنے اور پھر چلا گیا. آپ انداز لگائیے کہ یہ جو حامدون ہے اللہ کی حمد و ثنا کرنا کتنا زیادہ اجر و ثواب ہے اس کا. اور پھر یہ کلمے بھی وہ ہیں جن کے بعد انسان کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلمے کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں. خواہ اپنے گناہوں کی مغفرت کی دعا کرے، اللہ کی رحمت کا سوال کرے، یا اللہ سے کوئی چیز مانگے، رزق مانگے، مال مانگے، صحت مانگے، اولاد مانگے، جو بھی چیز اللہ سے مانگے گا اللہ فرمائیں گے کہ میں نے تجھے دے دی ہوں. اسی طرح اللہ کی حمد و ثنا کے اور کلمے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب کوئی آدمی رات کو سوئے اور سوتے ہی اٹھے، ویسے تو اور بھی بہت سی دعائیں ہیں جو سو کے اٹھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں پڑھنے کے لیے. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اور فرمایا کہ معوذتین بھی پڑھو جب سو کے اٹھو. سونے لگو تو معوذتین پڑھو، جب سو کے اٹھو تو معوذتین پڑھو. سورہ آل عمران کی آیتیں بھی ہیں 10 آخری، اور اسی طرح بعض اور اذکار بھی ہیں. لیکن ایک ذکر وہ ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب آدمی سو کے اٹھتا ہے تو یہ کلمے کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوۃ الا باللہ. یہ بھی آگے ہے. جب یہ آدمی کہے اس کے بعد انسان جو بھی دعا اللہ سے مانگے اللہ دعا قبول فرماتے ہیں.
سو کے اٹھنے کے بعد جب انسان یہ کلمات کہے، اللہ کی تسبیح کرے، اللہ کی حمد بیان کرے، اللہ کی بڑائی بیان کرے، اس کے بعد جو بھی اللہ تعالیٰ سے انسان دعا مانگے گا وہ دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یا رسول اللہ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں۔ اصل بات تو یہی ہے کہ اجر و ثواب کے اعتبار سے ایک انسان کو اپنے دل کا اطمینان یا ایک نفسیاتی اثر ہے، اچھا جی اس کا اتنا ثواب ہے مجھے یہ پڑھنا چاہیے، اس کا اتنا ثواب ہے یہ پڑھنا چاہیے، لیکن جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کا نام جو ہے یہ سب سے اعلیٰ ہے، اجل ہے، اولا ہے، عظمت والا ہے، بڑائی والا ہے۔ اللہ کا نام جو ہے وہ زبان پہ ہونا چاہیے، خواہ وہ کسی بھی طریقے سے ہو، سبحان اللہ سے ہو، الحمدللہ سے ہو، اللہ اکبر سے ہو، لا الہ الا اللہ سے ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ سے ہو، اللہ کا نام زبان پہ ہونا چاہیے۔ اصل بات یہ ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں۔ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہا کرو، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سے دیا ہوا کلمہ ہے، اور بڑی عظمت ہے کہ جنت جہاں خزانہ ہے اس خزانے سے کوئی چیز آپ لینے جائیں گے، داخل ہوں گے تبھی لیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلمہ جو ہے یہ جنت کے خزانہ ہے، جنت میں پہنچانے والا ہے۔ اور عرش کے نیچے سے لیا گیا کلمہ سے مراد یہ ہے کہ انسان کو اللہ کا اتنا تقرب حاصل ہو جاتا ہے، انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، بہت زیادہ تقرب حاصل ہوتا ہے انسان کو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے۔ حامدون حمد کرنے والے، سائحون، سائحون کا معنی تو سیاحت ہے، اور سیاحت کا معنی سفر کرنا، اور اس سفر سے مراد ہے کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا، یا دین کی دعوت کے لیے، دین کی تبلیغ کرنے کے لیے سفر کرنا، یا دین کا علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا۔ الراکعون رکوع کرنے والے، ساجدون سجدہ کرنے والے، آمرون بالمعروف نیکی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر برائیوں سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ اور اللہ تعالیٰ نے جو حدیں قائم کی ہیں ان کی حفاظت کرنے والے۔ حدوں سے مراد یہ ہے کہ جو حلال و حرام ہے ان میں تمیز کی جائے۔ فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، لیکن ان کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں بعض لوگوں کو جو علم نہیں رکھتے ان کو شبہ ہو جاتا ہے، علماء کو نہیں، جو علم نہیں رکھتے ان کو شبہ ہو جاتا ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ کریں یا نہ کریں۔ فرمایا کہ جس آدمی نے شبہ والی چیز کو چھوڑ دیا وہ حرام سے بھی بچ گیا، جس آدمی نے شبہ والی چیز کو چھوڑا وہ حرام سے بھی بچ گیا، اور جو آدمی شبہ والی چیز میں پڑ گیا وہ حرام والے کام میں بھی پڑ جائے گا۔ اور فرمایا کہ یاد رکھو کہ گناہ جو ہیں یہ اللہ کی چراگاہ ہے، گناہ جو ہیں اللہ کی حدود ہیں، چراگاہ ہے۔ جو آدمی اس چراگاہ کے قریب قریب چرنے لگے گا عین ممکن ہے وہ چراگاہ کے اندر بھی منہ مار لے۔ یہ ہے حدود اللہ، کہ حدود اللہ جو ہیں، جو اللہ نے حدود قائم کر دی ہیں انہیں مت توڑو، ان سے تجاوز نہ کرو، ان کے قریب بھی نہ جاؤ، ان کی حفاظت کرو۔ اللہ کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وبشر المومنین، آخر میں فرما دیا کہ بشارت دو ایسے مومنوں کو جو یہ صفات رکھنے والے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، اللہ کے حضور توبہ کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے، اور سفر کرنے والے، رکوع و سجود کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائیوں سے روکنے والے، اور اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدوں کی حفاظت کرنے والے، ایسے مومنوں کو بشارت دے دو جنت کی۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ نے پڑھا ہے پہلے؟ آپ پڑھ دیں۔